خانقاہ برکاتیہ مہرازہ شریف ہندوستان کی مشہور خانقاہوں میں سے ایک ہے، جہاں اتباع شریعت اور مسلک حق اہل سنت والجماعت کی پابندی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ جاہلانہ رسم و رواج کا یہاں گزر نہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا قادری برکاتی محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی خاندان والا شان کو اپنی بیعت کے لیے منتخب فرمایا، اور خانوادہ برکاتیہ کے سجادگان نے بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کو فقہ و فتویٰ میں اپنا مرجع و مرکز قرار دیا۔ دل دونوں طرف کے پاک صاف تھے، اس لیے تکبر و نخوت نے کسی کو اپنا شکار نہیں بنایا۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے مرشدان باصفا حضور خاتم الاکابر عارف باللہ سید شاہ آل رسول احمدی اور نور العارفین سراج السالکین سید شاہ ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ علیہ سے بلا تکلف روحانی فیوز و برکات کا حصول اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھا، تو دوسری طرف اس بافیض روحانی مرکز کے مسند نشین حضرات نے اعلیٰ حضرت کو اپنا خانقاہی مفتی قرار دیا اور مسائل شریعت میں آپ ہی کے فتاویٰ پر کامل اعتماد فرمایا۔ اسی خانوادہ فضل و کمال کی ایک عظیم شخصیت کا نام نامی ہے سید آل مصطفیٰ اولاد حیدر، جنہیں آج دنیا اہل سنت سید العلماء اور سند الحکمہ جیسے القابات سے یاد کرتی ہے۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو حضور سید العلماء کی حیات و خدمات پر مشتمل ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل برکاتی نیٹ ورک کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی نوٹیفیکیشن بیل پر بھی کلک کر لیں تاکہ اسی طرح کی معلومات سے بھرپور ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضور سید العلماء حضرت سید آل مصطفیٰ قادری برکاتی مہرروی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 25 رجب المرجب 1333 ہجری مطابق 9 جون 1915 عیسوی بروز بدھ مہرازہ شریف میں اپنے نانا جان حضرت سید شاہ ابو القاسم محمد اسماعیل حسن المعروف شاہ جی میاں، جن کا عرس قاسمی مہرازہ شریف میں بڑے ہی اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے، آپ کی حویلی میں ہوئی۔ حضور سید العلماء کا مبارک نسب ماں باپ دونوں کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتا ہوا رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ آپ کے والد کا نام سید بشیر حیدر آل ابا قادری اور والدہ کا نام سیدہ شہر بانو تھا۔ سید العلماء کے دادا حضرت سید حسین حیدر زیدی قادری برکاتی، جو کہ حضرت سید شاہ آل رسول احمدی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، آپ نے اپنے پوتے کی پیدائش پر خوب خوشیاں منائیں۔ ولادت والے دن نانا جان حضرت اسماعیل حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے روز نامچے میں اپنے پیارے نواسے کی پیدائش کی کیفیت تحریر فرمائی تھی۔ تقریباً آدھے صفحے میں نومولود کو اپنی بیش بہا دعاؤں سے نوازا۔ نانا جان نے نواسے کو جو دعائیں دیں اس کے حق میں وہ ساری دعائیں قبول ہوئیں، اور کیوں نہ ہوتیں، مسند غوثیہ کے وارث کے قلم سے نکلی تھیں۔ حضور سید العلماء کے 2 چھوٹے بھائی اور تھے، حضور احسن العلماء سید شاہ مصطفیٰ حیدر حسن میاں قادری برکاتی رحمۃ اللہ علیہ اور شفیق ملت سید مرتضیٰ حیدر حسین زیدی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کی 2 بہنیں جو دونوں ہی حافظہ قرآن تھیں، سیدہ حافظہ عائشہ خاتون اور سیدہ حافظہ زاہدہ خاتون رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سید میاں کی پرورش ان کے نانا حضرت سید شاہ اسماعیل حسن صاحب عرس قاسمی نے خود اپنے زیر سایہ کی۔ آپ کی تربیت خانقاہ عالیہ برکاتیہ کے مقدس ماحول میں ہوئی۔ جب آپ کی عمر 4 سال 4 ماہ اور 4 دن ہوئی تو نانا جان نے بسم اللہ خوانی کی تقریب منعقد کی۔ خانقاہ برکاتیہ میں حضرت غوث اعظم کے دست مبارک سے لکھی ہوئی بسم اللہ شریف موجود ہے، جس کو سامنے رکھ کر تمام بچے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ سید میاں کو بھی علم کا پہلا جام بغداد کے اسی میخانے سے پلایا گیا۔ بسم اللہ خوانی کے بعد دینی تعلیم کا سفر شروع ہوا۔ پہلا مرحلہ قرآن پاک کا حفظ تھا، جو سید میاں نے 7-8 سال کی کم عمری میں مکمل کر لیا۔ ابتدائی پارے والدہ ماجدہ نے یاد کروائے، پھر حافظ عاشق علی صاحب برکاتی اور حافظ سلیم الدین صاحب نے تکمیل کروائی۔ اسی کم عمری میں برکاتی مسجد میں پہلی مرتبہ نماز تراویح سنائی اور نانا جان نے سماعت فرمائی۔ فارسی کی ابتدائی کتاب اپنی والدہ سے پڑھی۔ نانا حضرت اور ماموں سید شاہ اولاد رسول محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے درسی کتابیں پڑھیں۔ تفسیر قرآن، علم حدیث، منطق، علم کلام،
صرف و نحو اور ادب عالیہ میں کمال حاصل کیا۔ جامعہ معینیہ اجمیر شریف میں حضور صدر الشریعہ مصنف بہار شریعت حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے چہیتے شاگرد رہے۔ استاد محترم حضور صدر الشریعہ کی خاص اجازت تھی کہ مدرسے کے اوقات کے علاوہ جب چاہیں سید میاں درس لے سکتے ہیں۔ حضرت شارح بخاری مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے صرف صدر الشریعہ کی وجہ سے ہی حضور سید العلماء کو اجمیر مقدس تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ سید میاں نے مولوی عالم کی سند پنجاب بورڈ سے حاصل کی اور طبیہ کالج علی گڑھ سے طب میں DIMS کا ڈپلومہ کیا۔ طبیہ کالج میں شاہی حکیم عبداللطیف لکھنوی کے شاگرد رشید کی حیثیت سے طب کی جو تعلیم حاصل کی تھی اس کا فائدہ عوام تک پہنچانے کی غرض سے حضور سید العلماء نے مہرارہ شریف میں اپنا مطب یعنی دواخانہ کھولا۔ دوا اور دعا کے امتزاج سے مریضوں کو شفا ملنے لگی۔ حکمت چلی اور خوب چلی۔ دیہات سے دور دراز کا سفر طے کر کے لوگ مہرارہ شریف آتے اور خانقاہ برکاتیہ کے مطب سے فیضیاب ہو کر لوٹتے۔ بیعت و خلافت۔ حضور سید العلماء کو آپ کے نانا حضرت سید شاہ اسماعیل حسن صاحب نے بیعت فرمایا اور خلافت عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ آپ کو خاندان کے جن بزرگوں نے خلافت عطا فرمائی وہ یہ ہیں: آپ کے ماموں تاج العلماء سید شاہ اولاد رسول محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور خالو سید شاہ مہندی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضور سید العلماء کی دینی خدمات۔ سید العلماء اہل سنت کی ان قداور شخصیات میں سے تھے جن کی مثال ملنا آج بہت مشکل ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی دین و سنیت کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ تعلیم کا زمانہ گزرنے کے بعد عمل کے میدان میں قدم بڑھایا تو ممبئی میں کھڑک روڈ پر موجود مسجد بکر قاسبان کی امامت کی پیشکش کی گئی جو سید میاں نے قبول کر لی۔ اس طرح مہرارہ کا سید زادہ شہر ممبئی کی گہما گہمی کا ایک حصہ بن گیا۔ کھڑک مسجد کے امام و خطیب کی حیثیت سے سید میاں اپنے فرائض پوری ذمہ داری سے انجام دیتے تھے۔ آپ نے ممبئی کی کھڑک مسجد کی امامت کو صرف ذمہ داری نہیں بلکہ ایک مشن بنا لیا تھا۔ مسجد میں ڈسپلن، صاف ستھرائی، وقت کی پابندی یہ سید میاں کا طرۂ امتیاز تھا۔ عصر اور عشاء کی جماعت سے تقریباً 10 منٹ پہلے سید العلماء مسجد کے دالان میں بیٹھ کر لوگوں کو دینی باتیں بتایا کرتے تھے۔ یہ 10 منٹ نمازیوں کے لیے بڑے قیمتی ہوا کرتے تھے۔ سید العلماء کے ممبئی قیام کے دوران ہی اہل سنت کے اکابر علماء جن میں حضور مفتی اعظم ہند بھی شامل تھے، ان علماء کے مشورے سے اہل سنت کی تنظیم بنام آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کا قیام عمل میں آیا، جس کے پہلے صدر حضور سید العلماء ہوئے اور تا حیات آپ صدر رہے۔ آل انڈیا سنی جمعیت العلماء ہندوستان بھر کے اہل سنت کی ہر دل عزیز تنظیم تھی۔ جمعیت کے نام سے ملک کے اندر بہت سے اہم تاریخی اجلاس اور کانفرنسز منعقد ہوئیں۔ بیچ میں کچھ حالات ایسے آئے کہ سید میاں کو تنظیم کی صدارت سے استعفیٰ دینا پڑا۔ چنانچہ شہزادہ سید العلماء حضرت سید حسنین میاں نظمی مہروی تحریر فرماتے ہیں: مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جماعت کے قیام کے کچھ برسوں بعد ایک مرحلہ ایسا آیا جب ابا جماعت کے کچھ عہدیداروں کی بد چلنی سے ناراض ہو گئے اور صدارت سے استعفیٰ لکھ کر بریلی شریف بھیج دیا۔ حضور مفتی اعظم ہند کو جیسے ہی استعفیٰ ملا ویسے ہی ممبئی روانہ ہو گئے۔ حضور مفتی اعظم ہند کھڑک مسجد پہنچ کر بہت تیز سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دوسری منزل پر حضور سید العلماء کے پاس پہنچے۔ اس سے پہلے کہ سید العلماء تعظیم کے لیے اٹھتے، مفتی اعظم ہند نے اپنا عمامہ اتار کر سید العلماء کے قدموں پر رکھ دیا اور فرمایا: سید میاں، سنیت کی لاج آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر آپ الگ ہو گئے تو جماعت بکھر جائے گی۔ آپ کو اپنے نانا جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اپنا استعفیٰ واپس لے لیجئے۔ یہ کہہ کر حضور مفتی اعظم ہند نے آپ کا استعفیٰ نکال کر پیش کیا۔ حضور مفتی اعظم ہند کے یہ الفاظ سن کر سید العلماء کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مفتی اعظم ہند بھی رو رہے تھے۔ آخرکار سید العلماء نے اپنا استعفیٰ واپس لے لیا۔ اس کے بعد ہی حضور مفتی اعظم ہند وہاں سے واپس گئے۔ یہ واقعہ دکھاتا ہے کہ اہل سنت کے ہمارے اکابر صرف علمی اور دینی رہنما نہیں بلکہ ایک دوسرے کی عزت کرنے والے، اخلاص اور محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ ان کا مقصد صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا تھی، نہ کہ عہدہ اور مال۔ حضور سید العلماء نے آل انڈیا جمعیت العلماء کے ذریعے اہل سنت کی کتنی نمایاں خدمات انجام دیں، یہ ایک لمبی داستان ہے۔ حضور سید العلماء تقریر و خطابت کے فن کے بھی ماہر تھے اور اس کے ذریعے آپ نے بڑی شہرت حاصل کی۔
حضرت نظمی میاں مہریروی فرماتے ہیں محرم کی 10 راتیں، ربیع الاول شریف کی 12 راتیں، ربیع الاخر کی 11 راتیں، رجب شریف کی 6 راتیں سید العلماء کے فن خطابت اور اظہار علم و فضل کی راتیں ہوتی تھیں۔ شہر ممبئی کی 25 سالہ زندگی میں سید میاں نے کوئی محلہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں وعظ نہ کیا ہو۔ محرم اور ربیع الاول کی راتوں میں ان کے بیانات صرف علمی اور تاریخی نہیں ہوتے تھے، بلکہ لوگوں کے دلوں کو جنبش دینے والے اور عقیدت کو مزید مضبوط کرنے والے ہوتے تھے۔ محرم میں شہادت کے بیان کا تو یہ عالم تھا کہ شیعہ اور بہرا فرقوں کے لوگ بھی ان کے بیان سننے آتے تھے۔ یہ حضور سید العلماء کے فن خطابت اور سچائی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ آپ کی پوری زندگی گواہ ہے کہ آپ نے اس فن کو کبھی بھی حصول مال اور دنیا طلبی کے لیے نہیں اپنایا۔ فن خطابت کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر تحریر و تصنیف کی صلاحیت بھی بھرپور تھی، لیکن دیگر علمی اور تبلیغی امور نے تصنیف کا موقع بہت کم دیا۔ بہرحال آپ کے جتنے بھی رشحات قلم ہیں عالمانہ اور ادیبانہ شان کے حامل ہیں۔ آپ کی یادگار تصنیفات میں نئی روشنی، مقدس خاتون اور خطبہ صدارت قابل ذکر ہیں۔ حضور سید العلماء کا ذوق شعر و سخن۔ حضور سید العلماء رحمۃ اللہ علیہ ایک ممتاز شاعر بھی تھے۔ آپ مشہور شاعر مرزا داغ دہلوی کے شاگرد رشید شاہ احسن مہریروی کے تربیت یافتہ تھے۔ شاعری میں آپ کا تخلص سید تھا۔ سید میاں نے کم عمری میں ہی شاعری کا آغاز کیا۔ ماریرہ شریف میں عرس نوری کے موقع پر منعقد ہونے والے مشاعرے کے لیے آپ باقاعدگی سے نعت یا منقبت اور ایک بحریہ غزل لکھا کرتے تھے۔ مشاعرے میں جب آپ اپنے مخصوص انداز میں کلام پیش کرتے تو سامعین بے حد محظوظ ہوتے تھے۔ آپ نے اپنا ایک دیوان بھی مرتب کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے سفر کے دوران سامان گم ہو جانے کی وجہ سے یہ شعری مجموعہ ضائع ہو گیا، جس سے اردو ادب ایک اہم سرمایہ سے محروم ہو گیا۔ آپ کے شہزادے حضرت نظمی میاں فرماتے ہیں کہ والد ماجد سید العلماء کا جو کلام میرے ہاتھ لگا وہ منتشر اوراق کی صورت میں مختلف ڈائریوں اور کتابوں سے ملا۔ حضور سید العلماء کی اعلیٰ حضرت سے محبت۔ حضور سید العلماء کے شہزادے حضرت سید آل رسول حسنین میاں نظمی قادری برکاتی مہریروی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک طویل مضمون میں امام احمد رضا اور مسلک اعلیٰ حضرت سے حضور سید العلماء کی عقیدت کا ذکر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔ سید میاں مہریرہ مقدسہ کے اس مقدس خانوادے کے فرد تھے جو امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا پیر خانہ تھا۔ اتنا ہی نہیں، وہ اس گدی کے وارث تھے جس سے ارادت و وابستگی امام احمد رضا اپنے لیے دنیا و آخرت کی سب سے بڑی نعمت سمجھتے تھے۔ سید میاں نے امام احمد رضا کے پیرزادہ ہونے کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے دنیا کو ایک جاندار نعرہ دیا، یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد، یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد، حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہے۔ نظمی میاں مزید لکھتے ہیں کہ امام احمد رضا سید میاں کی سب سے بڑی کمزوری تھے۔ اعلیٰ حضرت کا نام آتے ہی بے قرار ہو جاتے، تڑپ اٹھتے۔ ان کا کہنا تھا کہ علماء متقدمین کا علم اور ان کی فضیلت اپنی جگہ، پر ہمارے لیے تو ہمارے اعلیٰ حضرت کافی ہیں۔ حضور سید العلماء نے اپنی ساری زندگی مسلک برکاتیت کے نقیب اور مسلک اعلیٰ حضرت کے علم بردار کی حیثیت سے گزاری۔ امام احمد رضا کا ذکر سید میاں کے لیے حرز جاں تھا۔ ایک منقبت میں یوں لکھتے ہیں: سنیوں کا پیشوا احمد رضا خان قادری، مومنوں کا مقتدا احمد رضا خان قادری، اس صدی میں دین احمد کا مجدد تو ہوا، یہ شرف تجھ کو ملا احمد رضا خان قادری، خاندان برکت اللہ کا تو چشم و چراغ، ہو گیا ہاں ہو گیا احمد رضا خان قادری، ذوالفقار حیدری کا جانشین تیرا قلم، مظہر مشکل کشا احمد رضا خان قادری، شعر گوئی مقصد سید نہیں ہے نظم میں، بس وہ مادح ہے تیرا احمد رضا خان قادری۔ اعلیٰ حضرت سے سید میاں کی محبت اور گہری عقیدت کا یہ اثر تھا کہ امام احمد رضا کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ علیہ سید میاں سے بے حد لگاؤ رکھتے تھے۔ حضور سید العلماء کی اعلیٰ حضرت سے محبت کا اثر آپ کے شہزادے حضرت سید شاہ حسنین میاں نظمی مہریروی میں بھی دیکھنے کو ملتا تھا۔ حضرت نظمی میاں کو بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے اسی طرح والہانہ محبت تھی جیسی محبت ان کے والد اور ان کے دیگر بڑوں کو رہی۔ یہ محبت نظمی میاں کے بہت سے نعتیہ کلاموں میں دیکھنے کو ملتی ہے، بلکہ حضرت نظمی میاں نے اپنے ایک کلام کے مقطع میں اپنی شاعری کو بھی امام احمد رضا کے قلم اور ان کے علمی روحانی فیض کا صدقہ فرمایا ہے۔ چنانچہ نظمی میاں فرماتے ہیں: ملا نظمی تجھے کلک رضا کا فیض اس درجہ، ملا نظمی تجھے کلک رضا کا فیض اس درجہ، تیرے اشعار انداز رضا بن کر نکلتے ہیں۔
حضور سید العلماء اور رد رافضیت۔ رافضیوں کے لیے تھے ذوالفقار حیدری، رافضیوں کے لیے تھے ذوالفقار حیدری، سر گروہ اہل سنت حضرت سید میاں۔ حضور سید العلماء تسلب فی الدین کا کوہ ہمالا، بد مذہبوں کے لیے شاہ برکت اللہ کی تیغ براں، استقامت فی الدین میں مشائخ ماہرہ کے سچے وارث و جانشین تھے۔ آپ نے عقائد کے معاملے میں کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ شہزادہ سید العلماء حضرت سید شاہ آل رسول حسنین میاں نظمی ماہرروی نے سیدین نمبر میں اپنے والد ماجد کی حیات و خدمات پر بہت ہی تفصیلی، قیمتی اور نہایت معلوماتی مضمون تحریر فرمایا ہے۔ اس مضمون کا وہ حصہ پیش خدمت ہے جس میں رافضیت کی تردید میں حضور سید العلماء کا مصلحانہ کردار بالکل صاف نظر آتا ہے۔ حضرت نظمی میاں ماہرروی لکھتے ہیں، سید میاں رشد و ہدایت کے پیکر تھے۔ باتوں باتوں میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ایسی باتیں بتا دیا کرتے تھے جن کا تعلق دین کے حرام و حلال سے ہوتا تھا۔ ماہرہ کی زندگی خالص قصبے کی زندگی تھی۔ حضرت شاہ برکت اللہ کے چھوٹے فرزند سید شاہ نجات اللہ کی اولاد میں رافضیت آ جانے سے ہم بڑی سرکار والوں نے ان سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ محرم کے دنوں میں ان لوگوں میں علم رکھے جاتے تھے۔ والد ماجد نے اس رسم کو ختم کرانے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ نظمی میاں لکھتے ہیں، ہمارے یہاں 22 رجب کو کنڈے کی نیاز کے نام سے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز ہوا کرتی تھی۔ اب بھی ہند کے بہت سے مقامات پر یہ رواج موجود ہے۔ ابا حضور سید العلماء نے پہلی مرتبہ اس بات کا انکشاف یعنی خلاصہ کیا کہ کنڈے کی نیاز دراصل شیعوں کا رواج ہے۔ امام جعفر صادق کا یوم وصال 22 رجب نہیں بلکہ یہ دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تعلق رکھتا ہے، اور چونکہ شیعہ لوگ حضرت امیر معاویہ کو اپنا سب سے بڑا دشمن تصور کرتے ہیں، اس لیے ان کا یوم وصال جشن کی صورت میں مناتے ہیں۔ یہ رواج غالباً ان دنوں پڑا جب ملک حجاز پر 40 برس اور دوسری روایت کے مطابق 90 برس تک رافضیوں کی حکومت رہی۔ کنڈے کی نیاز پکانے اور کھلانے کے انداز سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ رافضیوں نے سنی اکثریت کے ڈر کے مارے جشن وفات امیر معاویہ چوری چھپے منانے کا رواج کیا۔ راتوں رات کو نیاز کا پکایا جانا، جہاں نیاز رکھی جائے وہیں بیٹھ کر کھانا، وہیں ہاتھ دھونا اور اس پانی کو ایک گڑھے میں ڈال کر دفن کر دینا۔ جن مٹی کے برتنوں یعنی کنڈوں میں نیاز پکائی جائے یا رکھی جائے انہیں بھی دفن کر دینا، یہ ساری باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ سنیوں سے چھپا کر جشن منایا جا رہا ہے۔ والد ماجد سید العلماء نے اپنے گھر میں یہ روایت بند کرا دی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز اب ہمارے گھروں میں ان کے اصل یوم وصال یعنی 15 رجب المرجب کے دن ہوتی ہے یا پھر شب معراج میں۔ حضرت نظمی میاں لکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک اور رواج تھا کہ جب کبھی کسی بزرگ یا ولی کی نیاز ہوتی تو نیاز کے علاوہ ایک پیالی میں الگ سے تھوڑا سا حلوہ پکا کر اسے اچھی طرح ڈھک کر رکھا جاتا تھا۔ جب اصل فاتحہ ہو جاتا تو اس پیالے کو سامنے رکھ کر یہ کہا جاتا کہ اس پر بی بی صاحبہ یعنی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نیاز کرا دیجیے۔ نیاز کے بعد اس پیالے کا حلوہ مردوں کو کھانے کو تو کیا دیکھنے کی بھی اجازت نہ ہوتی تھی۔ سید میاں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ سیدہ فاطمہ زہرا میری دادی ہیں، مجھ سے زیادہ ان کا محرم کون ہوگا۔ یہ کہہ کر حضور سید العلماء نے پیالے میں موجود سارا حلوہ کھا لیا اور پھر فرمایا، ایسی ساری روایتیں رافضیوں کی گڑھی ہوئی ہیں اور ان کی اصل کچھ بھی نہیں۔ اس طرح سید العلماء نے معاشرے کی اصلاح اپنے گھر سے شروع کی اور اپنے گھر والوں کو اس طریقے پر چلنا سکھایا جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ وصال پر ملال۔ حضور سید العلماء حضرت سید شاہ آل مصطفیٰ برکاتی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 10 اور 11 جمادی الاخر 1394 ہجری کی درمیانی شب 11:40 بروز دوشنبہ یعنی پیر کو ہوا۔ وصال کے وقت حضور سید العلماء کی عمر 60 برس تھی۔ خانقاہ برکاتیہ مہرڑہ شریف میں آپ کا مزار آج بھی مرجع خلائق ہے۔ آج بھی حضور سید العلماء کا نام ایک روشن ستارے کی طرح چمک رہا ہے۔ ان کی محنت، اخلاص، تقوی، بے مثال قیادت اور سنیت کی پاسبانی کا جذبہ آج بھی اہل حق کے دلوں میں زندہ ہے۔ اللہ کریم حضور سید العلماء کے مزار پر انوار و تجلیات کی بارشیں فرمائے اور ہمیں بھی آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔